ایک ایسی رات جب آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور زمین پر اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ یہاں تن دھرنے کی جگہ نہیں رہتی۔ ایک ایسی رات جس کے چند گھنٹے ایک انسان کی 83 سال کی لگاتار عبادت سے بھی زیادہ بھاری اور قیمتی ہیں۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا اور پر اسرار سوال پیدا ہوتا ہے، آخر اس عظیم ترین رات کی حتمی تاریخ کو دنیا سے چھپایا کیوں گیا؟ وہ کیا واقعہ تھا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ کو اس رات کی مقررہ تاریخ اور دن بتانے کے لیے خوشی خوشی باہر تشریف لائے، لیکن اچانک وہ علم ہمیشہ کے لیے آسمان کی طرف واپس اٹھا لیا گیا؟ آخر کن دو لوگوں کے جھگڑے کی وجہ سے اس رات کی نشاندہی ہمیشہ کے لیے ایک راز بن گئی، اور جبرائیل علیہ السلام اس رات زمین پر آ کر کس کی تلاش کرتے ہیں؟ آج ہم قرآن اور خالص صحیح احادیث کی روشنی میں اس پوشیدہ رات کا سفر طے کریں گے۔ ہم جانیں گے کہ جب کروڑوں فرشتے زمین پر آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اگلے پورے سال کی تقدیر، زندگی اور موت کے فیصلے کس طرح لکھے جاتے ہیں، اور وہ کون سی 100% سچی نشانیاں ہیں جن سے آپ خود اپنی آنکھوں سے اس رات کو پہچان سکتے ہیں۔ آج آپ لیلۃ القدر کے بارے میں وہ سچے حقائق اور تاریخ جاننے والے ہیں جو شاید آپ نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنے ہوں گے۔ ایک دن ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلی امتوں، خاص طور پر بنی اسرائیل کے لوگوں کی طویل عمریں دکھائی گئی۔ جب آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ پچھلے زمانوں کے لوگ سینکڑوں سال زندہ رہتے تھے اور ان کی عمریں بہت لمبی ہوتی تھی، تو آپ کے مبارک دل میں ایک عجیب سی بے چینی، ایک گہری فکر پیدا ہوئی۔ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ میری امت کے لوگوں کی عمریں تو بہت مختصر ہوں گی، زیادہ تر 60 یا 70 سال کے درمیان۔ اگر میری امت کے لوگ اپنی ساری زندگی بھی اللہ کی عبادت میں گزار دی، تب بھی وہ پچھلی امتوں کے لوگوں کے برابر نیکیاں اور درجات کیسے کما سکیں گے؟ پچھلے لوگوں نے تو کئی 100 سال سجدوں میں گزارے تھے۔ یہ سوچ کر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہایت غمگین ہو گئے، کیونکہ آپ کو اپنی امت سے بے پناہ اور بے لوث محبت تھی، اور آپ دل سے چاہتے تھے کہ روز قیامت آپ کی امت نیکیوں اور درجات میں تمام امتوں سے آگے رہے۔ ایک اور مستند روایت میں آتا ہے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جان نثار صحابہ رضی اللہ عنہ کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک خوش نصیب شخص کا ذکر کیا، جس نے 1000 مہینے یعنی لگ بھگ 83 سال تک اللہ کی راہ میں جہاد کیا تھا اور مسلسل عبادت میں مشغول رہا تھا۔ یہ سن کر تمام صحابہ رضی اللہ عنہ بھی بہت حیران ہوئے، اور انہیں بھی رشک آیا کہ کاش ہم بھی اتنی لمبی عمر پاتے اور اپنے رب کو اتنا زیادہ راضی کر سکتے۔ اس غم اور فکر کے عالم میں اللہ جو اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا ہر راز اور ہر دھڑکن خوب جانتا ہے، اس نے ایک ایسا عظیم تحفہ آسمان سے اتارا جس نے تاریخ کے دھارے کو موڑ دیا۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ رب العزت کا خاص پیغام لے کر نازل ہوئے، اور وہ پیغام انسانی تاریخ کا سب سے بڑا انعام تھا۔ اللہ نے اپنے نبی کی تسلی کے لیے پوری کی پوری ایک سورت نازل فرما دی، سورۃ القدر۔ اللہ نے اپنے نبی کی تسلی کے لیے پوری کی پوری ایک سورت نازل فرما دی، سورۃ القدر۔ اللہ رب العزت نے بڑے جلال اور محبت سے فرمایا، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر کے اس عظیم الشان حقیقت کا تصور کریں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ ایک رات 1000 مہینوں کے برابر ہے، بلکہ واضح طور پر فرمایا کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی اگر کوئی خوش نصیب انسان اس ایک رات میں سچے دل سے جاگ کر اللہ کے حضور جھک جائے تو اسے 83 سال 4 مہینے کی مسلسل اور لگاتار عبادت سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے۔ وہ ایک ہی رات میں پچھلی امتوں کے سینکڑوں سال کے عبادت گزاروں سے بہت آگے نکل جاتا ہے۔
یہ اللہ کا وہ خاص کرم اور فضل تھا جو صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس چھوٹی سی عمر والی امت کو نصیب ہوا۔ لیکن اس رات کی عظمت صرف یہاں ختم نہیں ہوتی۔ یہ رات صرف ثواب اکٹھا کرنے کا وقت نہیں ہے، بلکہ یہ وہ رات ہے جب پوری کائنات کا سب سے بڑا اور فیصلہ کن وقت شروع ہوتا ہے۔ یہ وہ رات ہے جب لوح محفوظ سے اگلے پورے سال کی تقدیر کے فیصلے، احکامات اور ڈیوٹیاں فرشتوں کے حوالے کی جاتی ہیں۔ کس انسان نے اس سال پیدا ہونا ہے، کس کی موت آنی ہے، کسے کتنا رزق ملنا ہے، کون بیمار ہوگا اور کون شفا پائے گا، یہ سب کسی ایک پر اسرار اور مقدس رات میں طے پا جاتا ہے۔ یہ تو ایک ایسی رات ہے جس میں ایک لمحے کی غفلت انسان کو صدیوں کے نقصان میں ڈال سکتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس رات زمین کا ماحول اور فضا دنیا کے عام دنوں جیسی بالکل نہیں رہتی۔ آسمان سے ایک ایسا نور اترتا ہے، ایک ایسا سکون اور طمانینت چھا جاتی ہے جو عام راتوں میں کبھی محسوس نہیں ہوتی۔ اس رات کی روحانیت کا عالم یہ ہوتا ہے کہ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور پھر ایک ایسا حیرت انگیز واقعہ ہوتا ہے جو انسانی عقل کو تنگ کر دیتا ہے۔ آسمان کے وہ بند دروازے جو عام راتوں میں بند رہتے ہیں، لیلۃ القدر میں پوری طرح کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ کی رحمت اس رات اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ سورۃ القدر میں اللہ فرماتا ہے، اس رات میں فرشتے اور روح الامین اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں۔ یہاں روح الامین سے مراد فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام ہے۔ آسمان سے نورانی مخلوق کا ایک ایسا سیلاب زمین کی طرح امڈ آتا ہے جس کا ہم انسان اپنی ان محدود آنکھوں سے اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ مستند احادیث میں آتا ہے کہ اس مقدس رات میں زمین پر فرشتوں کی تعداد کنکریوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ پوری زمین پر تل دھرنے کی جگہ باقی نہیں رہتی، ہر طرف نور ہی نور ہوتا ہے۔ فرشتے ہر اس بندے کے پاس جاتے ہیں جو کھڑا یا بیٹھا اللہ کا ذکر کر رہا ہو، نماز پڑھ رہا ہو، قرآن کی تلاوت کر رہا ہو، یا رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہو۔ وہ ان عبادت گزاروں کو سلامتی کا پیغام دیتے ہیں اور ان کی سچی دعائوں پر آمین کہتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ جس رات ہم سجدے میں پڑے رو رہے ہوں، عین ممکن ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ہمارے قریب کھڑے ہماری مغفرت پر آمین کہہ رہے ہوں۔ یہ سلامتی، امن اور رحمت کا سلسلہ غروب آفتاب سے شروع ہوتا ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک جاری رہتا ہے۔ رات شیطان کو باندھ دیا جاتا ہے اور وہ کسی کو برائی کی طرف نہیں اکسا سکتا۔ لیکن اب اس کہانی میں وہ سنسنی خیز اور افسوسناک موڑ آتا ہے جس نے اس رات کو قیامت تک کے لیے ایک پر اسرار راز بنا دیا۔ یہ صحیح بخاری کی مستند حدیث ہے جس کے راوی عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ایک رات ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے۔ آپ کا چہرہ مبارک خوشی سے دمک رہا تھا، کیونکہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ایک بہت بڑی خوشخبری دینے والے تھے۔ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لیلۃ القدر کی بالکل حتمی، پکی اور مقررہ تاریخ بتانے آئے تھے تاکہ امت کو اسے تلاش کرنے میں مشقت نہ کرنی پڑے۔ وہ ایک ایسا لمحہ تھا جب ہمیشہ کے لیے یہ بات طے ہونے والی تھی کہ یہ رات کس دن آتی ہے۔ لیکن جیسے ہی آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے، آپ کی نظر دو مسلمانوں پر پڑی جو آپس میں بری طرح جھگڑ رہے تھے۔ ان کے درمیان کوئی سخت بحث ہو رہی تھی، آوازیں بلند تھیں اور وہ ایک دوسرے کے خلاف غصے میں تھے۔ اور پھر وہ ہوا جس کا کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اس جھگڑے کی نحوست کی وجہ سے وہ علم جو آسمان سے اترا تھا واپس اٹھا لیا گیا۔ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھ کر بڑے دکھ سے فرمایا، میں تمہیں شب قدر کی خبر دینے کے لیے نکلا تھا، لیکن فلاں اور فلاں شخص آپس میں جھگڑ رہے تھے، تو اس کی وجہ سے اس رات کی مقررہ تاریخ کا علم اٹھا لیا گیا۔ دو مسلمانوں کے آپسی جھگڑے
غصے اور اختلاف کی وجہ سے اتنی بڑی نعمت اور اتنا بڑا راز دنیا سے اٹھا لیا گیا، یا اس بات کا بہت بڑا اور لرزہ خیز ثبوت ہے کہ اللہ کو مسلمانوں کا آپس میں لڑنا، دلوں میں کینہ اور بغض رکھنا کتنا ناپسند ہے۔ جہاں دلوں میں نفرتیں اور جھگڑے ہوں، وہاں سے اللہ کی رحمتیں، برکتیں اور عظیم راز اٹھا لیے جاتے ہیں۔ لیکن اس چھن جانے والے راز میں بھی اللہ کی ایک بہت بڑی حکمت چھپی تھی۔ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاید اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہو، اب اسے رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں یعنی 21ویں، 30ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں میں تلاش کرو۔ اللہ کی حکمت یہ تھی کہ اگر لوگوں کو ایک ہی رات کا پتہ چل جاتا تو وہ صرف اسی ایک رات عبادت کرتے اور باقی راتوں میں غافل ہو جاتے۔ اب اسے چھپا دیا گیا تاکہ سچے طلبگار آخری 10 راتوں میں جاگیں، روئیں اور اپنے رب کو منائیں، جس سے ان کے درجات اور بھی زیادہ بلند ہوں۔ اب جبکہ یہ رات چھپا دی گئی ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اسے کیسے پہچانیں گے؟ وہ کون سی کھلی اور سچی نشانیاں ہیں جنہیں دیکھ کر ایک عام انسان بھی جان لے کہ آج ہی کی رات لیلۃ القدر ہے؟ اور خود ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کی تلاش میں کس حد تک محنت کرتے تھے۔ جب یہ عظیم الشان رات، جس کی قیمت 1000 مہینوں سے بھی زیادہ تھی، ہمیشہ کے لیے پوشیدہ کر دی گئی، تو پھر اس کی تلاش کا ایک نیا پر اسرار اور خوبصورت سفر شروع ہوا۔ وہ رات جو امت کو تحفے میں ملی تھی، اب اسے پانے کے لیے محنت اور سچی لگن کی شرط رکھ دی گئی۔ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے تمام اگلے اور پچھلے گناہ اللہ نے معاف فرما دیے تھے، جنہیں کسی عبادت کی اس طرح حاجت نہ تھی جیسے ہمیں ہے، وہ اس رات کی تلاش میں کیا کرتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ایک مستند حدیث میں فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ یعنی آخری 10 دن شروع ہوتا تو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے، یعنی عبادت کے لیے پوری طرح اور مضبوطی سے تیار ہو جاتے۔ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی راتوں کی نیند اڑ جاتی۔ آپ ساری رات جاگتے، اپنے رب کے حضور قیام کرتے، اور صرف خود نہیں بلکہ محبت اور فکر کے مارے اپنے گھر والوں کو بھی نیند سے جگاتے تاکہ کوئی بھی اس عظیم رات کی برکتوں اور رحمتوں سے محروم نہ رہ جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ چونکہ تاریخ کا علم اٹھا لیا گیا ہے تو ہم اس رات کو کیسے پہچانیں؟ جب ایک عام انسان آسمان کی طرف دیکھے گا تو اسے کیسے پتہ چلے گا کہ آج ہی وہ رات ہے جب جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی فوج کے ساتھ زمین پر اترے ہوئے ہیں؟ علماء کرام اور محدثین نے صحیح احادیث کی روشنی میں اس رات کی کچھ ایسی واضح، کھلی اور سچی نشانیاں بتائی ہیں جو 100% مستند ہیں۔ یہ کوئی من گھڑت کہانیاں نہیں بلکہ حقیقت ہیں جنہیں آپ خوب محسوس کر سکتے ہیں۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ یہ رات انتہائی پرسکون اور خاموش ہوتی ہے۔ اس رات میں نہ تو بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے اور نہ ہی بہت ٹھنڈ، بلکہ ایک عجیب سا اعتدال، ایک نرمی اور سکون پوری فضا پر چھایا ہوتا ہے۔ عبادت کرنے والے کے دل میں ایک خاص قسم کی طمانینت اور رقت طاری ہو جاتی ہے۔ ہوائیں بہت مدھم اور نرم چلتی ہیں، لیکن سب سے بڑی، حیران کن اور 100% سچی نشانی جو اگلی صبح ظاہر ہوتی ہے وہ سورج کا طلوع ہونا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق جب شب قدر کے بعد اگلی صبح کا سورج نکلتا ہے تو اس میں کوئی تیز شعاعیں یا چبھن نہیں ہوتی۔ وہ بالکل ایک سفید تھال یا پیالے کی طرح نرم ہوتا ہے جسے آپ بغیر آنکھیں جھپکائے آسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی روشنی مدھم ہوتی ہے۔ علماء اس کی ایک انتہائی روحانی وجہ بیان فرماتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ رات بھر زمین پر عبادت کرنے اور دعائوں پر آمین کہنے کے بعد جب فجر کا وقت ہوتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام اور کروڑوں فرشتے ایک ساتھ آسمان کی طرف واپس پرواز کرتے ہیں۔ فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہوتی ہے اور ان کے نورانی پروں کی چمک اتنی گھنی ہوتی ہے کہ سورج کی تیز شعاعیں ان کے نور کے پیچھے چھپ کر مدھم پڑ جاتی ہیں۔ ذرا اس منظر کا تصور کریے۔
یہ کتنا دلکش اور عقل کو دنگ کر دینے والا نظارہ ہوگا۔ میرے دوستو، یہ صرف جاگنے اور جاگ کر وقت گزارنے کی رات نہیں ہے، یاد رکھیں یہ آپ کی تقدیر کے فیصلوں کی رات ہے۔ سورہ الدخان میں اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اس بابرکت رات میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ آپ کا اگلا پورا سال کیسا گزرے گا، آپ کو کتنی خوشیاں ملیں گی، آپ کے رزق میں کتنی برکت ہوگی، کون سی بیماریاں آپ سے دور کی جائیں گی اور کسے موت کا فرشتہ لینے آئے گا، یہ تمام فیصلے اسی رات لوح محفوظ سے فرشتوں کو سونپ دیے جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک بار پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں اللہ سے کیا مانگوں، کیا دعا کروں؟ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کوئی لمبی چوڑی یا دنیاوی مال و دولت کی دعا نہیں بتائی، بلکہ ایک انتہائی چھوٹی لیکن سب سے طاقتور دعا سکھائی۔ آپ نے فرمایا، یا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، بے شک تو بہت معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، بس مجھے معاف فرما دے۔ اتنی بڑی رات میں صرف معافی مانگی گئی ہے۔